بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 34 کیسوں میں سزا ہو گئی۔ مختلف قسم کے کیس تھے، لیکن اس میں ایک ایسا کیس ہے جس میں اس کو سزا ہوئی۔ وہ کیس آپ سنو گے تو آپ کو یہ سب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، خوار کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں مسلمان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کیس ہے وہ سیم کیس پاکستان میں چل رہا ہے، اور پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر، لیکن جہاں میں ذکر عمران خان کا کروں گا، کیوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست عمران خان ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں کے اوپر ایک ہی کیس ہے، لیکن ایک کو سزا ہو گئی اور دوسرے کو مرشد بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس میں صرف عمران خان نہیں، نواز شریف، زرداری، جتنے یہ پارلیمنٹیرین ہیں، جتنے ہیں، یہ سب اس کام میں ملوث ہیں، لیکن جہاں ان کو ذاتی مسئلہ، نجی زندگی پہ بات کرنے کے لیے میڈیا میں ہڈی ڈالی جاتی ہے کہ یار یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر 34 کیس ہیں۔ ان 34 کیسوں میں ایک کیس ایسا تھا کہ ایک فحاش فلموں کی اداکارہ، اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ناجائز تعلقات تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ناجائز تعلقات چھپانے کے لیے $30,000 اس کو رشوت دی۔ جیل سازی سے اس کو کہا ہے کہ آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو گئی۔ کس کو؟ امریکی سابقہ صدر کو، جو کافر ہے۔ وہاں لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھنا معمولی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی جو بل کلنٹن تھا اس کے ساتھ بھی سیم کیس ہوا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے $30,000 اس فحاش فلم اداکارہ کو اس لیے دیے کہ آپ نے منہ بند رکھنا ہے، اگر آپ نے منہ کھول دیا تو میں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، میرے کارکن مجھے منہ نہیں لگائیں گے، میری عزت خاک میں مل جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ مجھے کہیں گے کہ دیکھو اس نے ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تھے۔ لیکن پاکستان میں ایک ناجائز بچی کا باپ دھناتا گھومتا پھر رہا ہے اور اس کو مرشد بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عدت کا کیس اس کا چل رہا ہے عدالت میں۔ کوئی بھی پاکستان کا میڈیا ہے، چاہے اس کے ماننے والے بے شرم بے غیرت کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، بھائی اس کو اچھالا نہیں جانا چاہیے۔ اسلامی ملک کے سربراہان کو اس سب چیز کی اجازت ہے کہ وہ لڑکیاں رکھیں، وہ زنا کریں، وہ کچھ کریں۔ افشان لطیف 4 سالوں سے در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ اس دن بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ اس میں صرف عمران خان ملوث نہیں ہے، ان یتیم بچیوں کو اپنے راتیں گرم کرنے کے لیے صرف عمران خان ملوث نہیں ہے۔ اگر اس میں صرف عمران خان ملوث ہوتا تو آج عمران خان کے خلاف جتنے کیس بن رہے ہیں اس ٹائم تو سب عمران کے خلاف ہے نا، تو ایک اور کیس بنا دیتے، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا ہے، کیونکہ سب پاکستان کے پارلیمنٹیرین اس بغیرت کام میں ملوث ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس میں اس کام کرنے والے کو فخر جیسے دیکھا جاتا ہے۔ عمران خان نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہاں میں پلے بوائے تھا۔ پلے بوائے کس کو کہتے ہیں؟ بدکار، ایک بغیرت انسان کو کہتے ہیں پلے بوائے، لیکن لوگ اس کو مرشد، اس کے لیے ہماری جان بھی قربان، اس کے لیے ہمارا ماں باپ بھی قربان، اس کے لیے سب کچھ قربان۔ ایک آدمی کی 70 سال عمر ہے، سابقہ وزیر اعظم ہے، ایک لڑکی کے ساتھ اس کی آڈیو کال لیک ہوتی ہے، ایسی واہیات قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میڈیا کہتا ہے، کارکن کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو پبلک نہیں کرو۔ عمران خان خود اس آڈیو کال سے انکاری نہیں ہوتا کہ یہ میری آڈیو کال نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر وہ کمنٹ کرتا ہے کہ دیکھو کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر ایسے نہیں کرنا چاہیے، ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے، ریکارڈ کر کے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو کافروں کا صدر ہے وہ اپنی ایسی زندگی کو چھپانے کے لیے رشوت دے رہا ہے۔ کیوں رشوت دے رہا ہے؟ کہ اگر میری یہ بات پبلک ہو جائے گی تو میری قوم میرے منہ کے اوپر تھوکے گی کہ تو وزیر اعظم، تو صدر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔
اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی بے غیرت قوم ذمہ دار ہے کہ وہ بجائے اس کو اپنے لیڈر کو پکڑنے کے کہ بھائی آپ ایک بے غیرت قسم کا انسان ہے اور ہمارا لیڈر بن کے کون ہے. لیکن اس میں صرف لیڈر کی غلطی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جب بات پبلک کی ہو جاتی ہے، جب بات ایک پبلک عہدے کی ہوتی ہے، جب بات عدالت تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر عدالت میں جب بات پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر انصاف ہوتا ہے، نہ کہ اس کو ذاتی زندگی کے حساب سے، ذاتی فعل کے حساب سے، یا اس کو کہیں کہ نہیں یار اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جاوید چودھری صحافی پاکستان کا، جتنے بھی صحافی ہے سب میں اچھا سمجھو جس بات کی نہیں آتی کہ جس مغرب کے غلام ہیں پاکستان کے صحافی یا سیاستدان، جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو امریکہ کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو یوکی کی کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو کینیڈا کی کرتے ہیں. جی امریکہ میں ایسا قانون ہے، کینیڈا میں ایسا قانون ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں یہ چیز وہاں میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرتے. جب عمران خان کی آڈیوز کال لیک ہوئی، ٹھیک ہے، اس ٹائم جاوید چودھری کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم ہے میرا خون کھول گیا کہ لوگ اس کو سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار مانتے ہیں جاوید چودھری کو. اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ سب سیاسی پارٹیوں کو مل کے بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، بدکاری سامنے آ جاتی ہے، کوئی بغیرتی سامنے آ جاتی ہے، کسی کی ویڈیو کال یا آڈیو سامنے آ جاتی ہے، تو یہ مل کے آپس میں اس چیز کے اوپر اتفاق کر لیں کہ اس کو پبلک نہیں کرنا ہے. کرو جو کچھ کرنا ہے، انجوائے کرو، لیکن جتنی بھی ذاتی دشمن ہو یہ بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ پاکستان کی بے غیرت بے شرم قوم کے سامنے ان کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ غیرت ہو سکتا ہے کب ان کی جاگ ہے، لیکن جاگتی نہیں ہے پاکستانی قوم کی غیرت. بہترین آپشن پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ صاف شفاف ایماندار عالم دین لوگ موجود ہیں جن کی زندگی بالکل صاف شفاف ہے، لیکن وہاں نہیں جانا ہے. اسے بے غیرت انسان کو لیڈر بنانا ہے، بدکار زانی شخص کو لیڈر بنا کے پھر بیٹھ کے پھر کہنا ہے کہ کاش حضرت عمر فاروق جیسے فیصلے ہوں، کاش غریبوں کو انصاف ملے. تو خدا کی قسم ہے یہ میں فیصلہ دیکھا میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ امریکی سابقہ صدر ہے، کافروں کا ملک ہے جہاں ایسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بالکل اڈلٹ بچے جو ہیں 18 سال وہ کراس کرتے ہیں، 18ویں اپنی جو برتھ ڈے وہ مناتے ہیں، اس کے بعد وہ جانور بن جاتے ہیں. جانور، ایک 18 سال سے بڑا بچہ اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں رہتا ہے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا. یورپ کے کلچر میں وہ جس طرح جانوروں کی زندگی گزاریں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن تاریخ میں 2 امریکی صدر کو اسی چیز سے سزا ہوئی اور ان کا پورا فیوچر تباہ ہو گیا کہ صرف لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کی وجہ سے. اور پاکستان کے لیڈر دیکھو، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے ناجائز تعلقات نہیں ہیں. آئے روز کتنے پارلیمنٹیرین کی ہو، چاہے پرویز رشید ہو، چاہے ڈاکٹر افتخار ہو، چاہے کتنے ہو، ان کی واحیات ویڈیو سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بڑے عزت سے گھوم رہے ہیں. یار یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. تو پھر پاکستانی قوم ذلیل ہی ہوگی، پاکستانی قوم ہمیشہ ذلیل ہوگی جب یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ کوئی ہمارا لیڈر پاک صاف ایماندار نمازی لوگ ہے جو اچھے فیصلے کرے، لیکن نہیں کریں گے. تو اس کا میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس کو شرم آنا چاہیے وہ پاکستانی قوم کو آنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس ڈر کی وجہ سے پیسہ دیا کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اور پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جس کو قوم کہہ رہی ہے یہ ہمارا مشرف ہے. تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جن کو پہچان ہی نہیں ہے لیڈروں کی کہ لیڈر کی خوبی کیا ہوتی ہے. چلو دیکھتے ہیں ناظرین. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ